نہیں تھا جو فوری اور مکمل لاک ڈاؤن میں ایک بھی شخص نہیں تھا جو فوری اور مکمل لاک ڈاؤن پہ پاکستان کو آمادہ نہیں کر رہا تھا. صرف ایک شخص کھڑا تھا پورے پاکستان میں. جب میں ایک کہتا ہوں تو میں لٹرل میننگز میں ایک کہتا ہوں, محاورہ تب نہیں کہتا. میں بھی نہیں کھڑا تھا ساتھ, جو سچ ہے. وہ ایک شخص کھڑا تھا اس ایجنڈے پہ کہ میں نے غریب کو بچانا, اور اس کا نام عمران خان ہے. بعد میں آپ کو جو کوئی مرضی میں بتاؤں, کوئی اور بتائے, وہ غلط بات ہے. ایک شخص تھا, لٹرل میننگز میں ایک شخص تھا. میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا. میں نے بھی انہیں مشورہ دیا تھا کہ سر لاک ڈاؤن لگا دیں پرائم منسٹر صاحب. ہماری پوری کابینہ, ہماری پوری پارٹی, اپوزیشن, پوری سوسائٹی, میڈیا سمیت مکمل لاک ڈاؤن. ایک پرائم منسٹر کھڑا تھا جو کہتا تھا کہ میں نے ہر صورت پاکستان کے غریب کو بچانا ہے. اللہ نے خاص کرم کیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت سے پاکستان بچ گیا, ان حالات سے بچ گیا جو دنیا میں آئے. اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہم آگے بھی بچے رہیں. تو بڑی مشکل سے یہ کشتی کو چلاتا ہوا پاکستان اس بھنور سے نکالتے ہوئے ہم رواں دواں ہوئے. ہماری معیشت نے بھی ریکور کیا. آج ورلڈ بینک ہو, اکانومسٹ ہو, WHO ہو, وہ پاکستان کو دنیا کے جو ٹاپ کے 3 یا 5 ملک ہیں جنہوں نے کرونا کو بہترین انداز سے ٹیکل کیا, ان میں ایک دے رہے ہیں. غریب ملک ہونے کے باوجود, ویکسین نہ بننے کے باوجود, ہمارے پہاڑ جیسے دوست, مضبوط دوست چائنا نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. اور پاکستان میں آج جو سب سے زیادہ خطرناک سوسائٹی کا ورنریبل حصہ ہوتا ہے, بزرگ ہمارے, جن پہ کرونا سب سے زیادہ اثر کرتا ہے, ہم بہت جلدی ان کو ویکسینیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. اب اگر کوئی نہیں کروا رہا تو اپنی مرضی سے نہیں کروا رہا. ویکسین ختم نہیں ہونے دی. پاکستان کی حکومت نے بڑے مشکل حالات میں اس ویکسین کو ارینج کیا, میں دیکھتا رہا, لیکن ویکسین ختم نہیں ہونے دی. ویکسین ہوئی. اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور بھنور کا شروع ہو گیا, جس کے بعد میں آؤں گا. جو نواز شریف صاحب کی جعلی ویکسینیشن ہوئی, میں اس پہ آتا ہوں کہ اس نے کس طریقے سے نقصان پہنچایا. اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ کسی ملک نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا. ہماری پوری کی پوری جو لیبر ہے, ملک میں زر مبادلہ آتا ہے جس سے یہ ملک چلتا ہے. زر مبادلہ سب سے زیادہ کون بیچتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہمارا مزدور بیچتا ہے, جو مڈل ایسٹ میں مزدوری کرتا ہے جا کے. ان کے اوپر پابندیاں لگ گئیں آنے جانے کی. ویکسینیشن یہ والی ٹھیک ہے, یہ والی نہیں ٹھیک ہے, یہ والا ٹیسٹ ٹھیک ہے, یہ والا نہیں ٹھیک ہے. حکومت دن رات اس چیز کے ساتھ نبرد آزما ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنا, اب جو باہر بیٹھا مزدور ہے, جو یہاں آیا ہوا اور پھنس گیا ہے, کسی کی بیوی بچوں کے سمیت یہاں آئی ہوئی ہے, وہ پھنس گئی ہے بیچاری, واپس شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. کوئی بیوی اور بچے باہر ہیں, کوئی بیٹا ماں کو ملنے آیا, وہ پاکستان میں پھنس گیا ہے, واپس نہیں جا سکتا. ہم نے ان لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اس سارے کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر جو میں یہ کہوں گا سیاسی کاکروچ ہیں, جو سیاسی ایسے گندی ذہنیت کے لوگ ہیں, جنہوں نے نہ ملک کے وقار کے اوپر سوچنا ہے, نہ ملک کی عزت کے اوپر سوچنا ہے. وہ کہتے ہیں نا, اپنے آدھا پاؤ کی بوٹی کے لیے پورا اونٹ ذبح کرنا ہے. انہوں نے پھر ایک بے حیائی کا مظاہرہ کیا, بے شرمی کا مظاہرہ کیا, اور کن کن لوگوں کی اما پر کیا, ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کو نظر آ جائے گا. پورا ریکارڈ آج سامنے رکھتا ہوں. جب پاکستان ایک طرف مقدمہ لڑ رہا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم لڑ رہا ہے, پاکستان کی پوری قوم لڑ رہی ہے, پاکستان کی پوری جو بیوروکریسی ہے وہ لڑ رہی ہے, پوری حکومت لڑ رہی ہے کہ ہمیں ریڈ لسٹ سے نکالا جائے, ہمیں فلاں ملک میں آسانی ملے, اس وقت یہاں پر ملک کو بدنام کرنے کے لیے, ملک کے اندر کرونا کے ڈیٹا بیس کو بدنام کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈیٹا بیس میں پہلے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی, بالکل ہوئی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کرپشن نہیں کر رہا ہوگا, لیکن اس نپے تلے طریقے کے ساتھ سب سے پہلے اپنے بھرتی کروائے ہوئے لوگوں کے تھرو یہ سازش رچانا, پھر اس سازش کو پورا کرنا, پھر سب سے پہلے ہندوستانی چینلز کو وہ خبر دینا, پھر پاکستانی چینلز کے اندر بھی میڈیا کو سب سے پہلے نون لیگ کی طرف سے وہ خبر فیڈ کرنا. میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے انہیں پتا ہے, یہاں شاہد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے انہیں پتا ہے کون کون خبریں بیچتا رہا ہے. یہاں پہ رانا عظیم صاحب بیٹھے ہوئے لاہور میں, انہیں سارا پتا ہے کون کون خبریں بیچتا رہا ہے. انہوں نے اپنا پروگرام بھی کیا ہے.
2 दिन पहले इस पे मीडिया को खबरें फीड करना और पाकिस्तान के खिलाफ उसके बाद कौन सा ऐसा इंटरनेशनल इदारा है जिसने जाली वैक्सीन की खबर नहीं लगाई, ताकि पाकिस्तान अगर किसी लिस्ट में से निकल रहा है तो बैरूनी ममालिक ये सोचें कि पाकिस्तान का वैक्सीनेशन सिस्टम खराब है, पाकिस्तान का कोरोना मॉनिटरिंग और अगर कोई बंदा इम्यून है या नहीं वो सिस्टम खराब है, तो इनको अपने मुल्क में ना आने दिया जाए। ये साजिश थी क्रिकेट पाकिस्तान में बंद करवाने के अगले 2 दिन के बाद ये हमला किया, किसी और ने नहीं, उसी नवाज शरीफ जिसने हुर्रियत वालों से मिलने से इनकार किया, उसी जिसको गोंगलू सूंघे हुए थे कुलभूषण के ऊपर, वही नवाज शरीफ जिसने अल हमद के साथ मुलाकात की चंद दिन पहले, जो पाकिस्तान को गालियां देता था, उसी नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के एमपीएज ने मिल मिला के ये साजिश तैयार की, और वो मैं आपके सामने रखता हूं किस तरह से तैयार की। सबसे पहले इस पूरी स्टोरी के 5 से 6 करैक्टर हैं। ये जहन में रखिए कि ये वही हलका है जहां से मोहतरमा मरियम सफदर, जिन्होंने मेरी तरह कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो इलेक्शन लड़ने गई थी, ये वही हलका है। और इसके नीचे जो उनके एमपीए हैं खासुल खास, वो सबको पता है, इमरान नजीर वहां से उनके एमपीए हैं, ये वो वाला हलका है। एक वहां पर चौधरी शहबाज साहब एमपीए हैं, और उसके आगे मैं आपको दिखाता हूं जो 3 करैक्टर हैं। एक हसन राजा हसन, अबुल हसन जिसे कहते हैं, एक आदिल रफीक, और एक नवीद नामी करैक्टर है। ये नवीद नामी वो करैक्टर है जिसे मुस्लिम लीग नून के एमपीएज और वो जो वीडियो बनाने वाली बाजी है ना, जिनके पास सबकी वीडियो है, सबकी वीडियो रखती हैं, वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये जिम्मेदारी लगाई, और उसके पीछे इन एमपीए साहबान ने उसको एग्जीक्यूट करवाया। ये नवीद नामी शख्स आजकल बाहर भागा हुआ है। इसके बाहर भागने की वजह यह कि इसी हॉस्पिटल के अंदर आईटी का पूरा ठेका इसके पास था, पूरी हायरिंग फायरिंग इसको नून लीग ने दी हुई थी। ये शादबाग का रहने वाला है, इसका पूरा टब्बर नून लीगी है, और ये तमाम यहां पर खुर्द-बुर्द इस अस्पताल में जो करते रहे उस जमाने में, वो नून लीग करती रही है। और ये है पहला अपॉइंटमेंट लेटर आदिल रफीक का, ये मैं अभी मीडिया को दे दूंगा ताकि आप दिखा सकें। जो इसका पहला किरदार है, ये भर्ती करवाया चौधरी शहबाज जो एमपीए हैं उन्होंने मुबैना तौर पर, इसका जवाब उन्हें देना पड़ना है। ये 2015 में वो बताएं कि क्या ये उन्होंने भर्ती करवाया था या नहीं, इसका सवाल का जवाब मैं उनसे मांग रहा हूं। ये 2015 का उनका अपॉइंटमेंट लेटर है। हुकूमत किसकी थी 2015 में, आपको याद होगा अच्छी तरह से। अच्छा, आप कहेंगे अब कोई भी भर्ती हुआ आप उसको नून लीग का कारकुन बना देंगे। जनाब, इसका मैं आपको बाद में बताता हूं कि ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं या खास बात है। तो ये आदिल रफीक सन ऑफ मोहम्मद रफीक, मैं घर का एड्रेस नहीं बताता, शालीमार टाउन के रहने वाले हैं ये साहब। ये 2015 की फरवरी 2015 की 12 तारीख को इनको अपॉइंट किया गया। ये दूसरे साहब हैं अबुल हसन साहब, इनको नवंबर की 25 तारीख और 2017 में भर्ती किया गया। ये इनका अपॉइंटमेंट लेटर है, ये भी मैं मीडिया को कॉपी देता हूं अभी। इसका भी जवाब दें एमपीए शहबाज साहब कि क्या नवीद के साथ मिल मिला के इसको भी आपने भर्ती करवाया था या नहीं। इस सवाल का भी मैं जवाब पूछ रहा हूं आपसे। अब आप कहेंगे कि आपने इनको कैसे बना दिया। ये है जी, ये आदिल रफीक, ये उनकी फेसबुक, मैं सिर्फ एक तस्वीर दिखा रहा हूं, भरी पड़ी हैं तस्वीरें, आप डिलीट कर रहे हैं वो कल से। भरी पड़ी हैं तस्वीरें मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ, एमपीएस के साथ। इस तस्वीर में वाज़े तौर पर आपको मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप नजर आ रही है पीछे। तो ये उनके खास लोग हैं। इनको पहले, आपको पता है शनाख्ती कार्ड आपकी बड़ी आपकी मखसूस और आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है।
ہر بندہ اپنا شناختی کارڈ کسی کو نہیں دیتا. شناختی کارڈ کی کاپی بھیجنا اور پھر اس میں ویکسینیشن کروانا، یہ جتنے بھی صاحبان ہیں ان کی اگر آپ فیس بکس اور میڈیا دیکھ لیں جتنا بھی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. اور جیسے ہی یہ ویکسین ہو جانا اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ کا بیان یہ نہ آنا کہ مجھے تکلیف ہے میرے والد کی انفارمیشن جو ہے وہ لیک ہو گئی. پہلا کنسرن تو بندے کا یہ ہوگا. ان کا پہلا بیان یہ تھا کہ دیکھیں پاکستان میں تو سب جعل سازی ہے، دیکھیں پاکستان میں تو ہر چیز کا پتہ ہی نہیں، کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے یہاں. ڈائریکٹ دوبارہ پاکستان کے وقار کے اوپر، پاکستان کی سٹینڈنگ کے اوپر حملہ. اور ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد آپ انڈین میڈیا دیکھ لیں، انڈیا ٹائمز دیکھ لیں، کوئی ان کا انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کس طریقے سے حشر برپا کیا. اس کے بعد اس میں آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا سیکوینس کہ پہلے آرکیسٹریٹ کر کے پلاننگ کے تحت لوگ اندر لگوائے ہوئے ہیں جو لوٹ مار جنہوں نے کی ہوئی ہے. اب آپ کہیں گے آپ ان کو نکالتے نہیں، کس کس کو نکالیں؟ یہ کینسر اتنا پھیلا ہوا ہے کرپشن کا کہ کس کس کو نکالیں 3 سال میں. یا تو ہر ادارے میں یہ حرکت کر کے گئے ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب کل بتا رہے تھے وہاں پرائم منسٹر صاحب کے پاس ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ جب وہ کراچی گئے تو وہاں 68 کا سٹاف تھا ہمارے پی آئی ڈی میں. 1 ماسٹر ڈگری تھا اور 2 لوگ بی اے تھے، باقی سارے میٹرک. اب کس نے بھرتی کیے ہوں گے، کیسے کیے ہوں گے؟ غریب آدمی کو تو میٹرک کیے ہوئے کو کوئی ڈرائیور کی نوکری نہیں دیتا، اور وہاں افسر بھرتی کیے ہوئے ہیں. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلے اس کو آرکیسٹریٹ کیا گیا، اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، پھر یہ ساری ڈس انفارمیشن یا انفارمیشن جو بھی آپ نے کہنا وہ پھیلائی گئی. اس کے بعد مریم بی بی نے بیان دیا، اس کے بعد انڈین میڈیا نے اسے اٹھایا تاکہ پاکستان کی ہزیمت ہو، پاکستان کو باہر نقصان پہنچے. پاکستان نے جو ابھی ایک مقدمہ لڑ کے اپنے آپ کو ریڈ لسٹ سے باہر نکلوایا، اسد عمر صاحب اور فیصل سلطان صاحب نے بڑا ہی ایفیکٹولی وہ مقدمہ لڑا. ہمارے پہ وہ اس طرح کی جو سینکشنز ہیں وہ دوبارہ لگیں ٹریول کی. تو یہ بہت ہی افسوسناک کام ہوا، لیکن اس کا اب انجام کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ابو الحسن اور عادل صاحب ہیں دونوں پی ایم ایل این کے گماشتے، یہ دونوں اس ٹائم تھانہ گجرپورہ میں اریسٹ ہو چکے ہیں. اس ٹائم یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ایف آئی اے کی ٹیم بھی پہنچے گی جو انہیں انویسٹیگیٹ کرے گی. یہ جو نوید صاحب ہیں ان کو جرمنی سے انشاءاللہ واپس منگوائیں گے جو بھاگے ہوئے ہیں وہاں. ان کو بھی یہاں لا کر قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ایک سسٹم کو ٹیمپر کر کے یہ لوگ پاکستانی وقار کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں. پھر اس خبر کو پھیلا کر ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے. مریم صفدر کو جواب دینا پڑے گا کہ ہر سازش میں ڈان لیک سے لے کے ویکسین لیک تک ہر چیز میں مریم صفدر تک اس کا کھرا کیوں جاتا ہے. سو ہماری حکومت اس چیز کو ہر صورت یقینی بنائے گی کہ یہ جو ایک میں یہ کہوں گا بدقسمت حرکت کی گئی پاکستان کے لیے، اس میں قرار واقعی سزا دی جائے. یہ وہی حرکت ہے جیسے آپ گارڈ کے ساتھ اور کیشیئر کے ساتھ مل کے بینک لوٹ لو. یہ کوئی بہادری نہیں ہے، دھوکہ دہی ہے. آپ کے والد بھی دھوکہ دہی کرتے رہے پہلے اس ملک کے ساتھ، اب آپ شروع ہوئی ہیں. تو اس کا ایک تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو مبارکباد دوں گا جن کی ٹیم نے اور انہوں نے اس پہ کام کر کے پولیس کے ساتھ کلوز لائزن میں کام کر کے اس کیس کو بہت جلدی انرتھ کیا ہے. اس کی انویسٹیگیشن اگلی ہوگی، آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے. اور میری یاسمین راشد صاحبہ سے یہ بھی التماس ہوگا کہ مجھے پتا ہے یہ شاید 2 4 5 سال میں ممکن نہیں ہے کام جتنا کینسر یہ پھیلا کے گئے کرپشن کا، لیکن جتنا یہ کینسر ویڈ آؤٹ کر سکتی ہیں آپ ضرور ویڈ آؤٹ کریں اور جلد کریں. میں اگلی دفعہ آپ کے سامنے ایک اور ادارے کا سکینڈل لے کے آؤں گا. اگلی دفعہ لاہور آتا ہوں
آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک سستا بازار نامی کمپنی بنائی تھی یہاں، اس کا مال کس طریقے سے، اس کے امپلائیز کس طریقے سے ان کی الیکشن لڑتے رہے، ان کے ٹرک گاڑیاں کس طریقے سے استعمال ہوتے رہے. ثبوت کوئی اور نہیں دوں گا، ثبوت ان کی اپنی واٹس ایپ چیٹ دوں گا، ان کی اپنی بنائی ہوئی ڈیوٹی شیٹ دوں گا. یہ میں اگلے ہفتے کے لیے رکھتا ہوں، اس دفعہ یہ ضروری تھا. اور دوسری طرف آخری بات کرتا چلوں کوئکلی، شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا ہے کہ اے جننے پیسے میرے ڈرائیور دے اکاؤنٹ چوں نکلے نے، اے جننے چپڑاسی دے اکاؤنٹ چوں نکلے نے ارماں روپیے، اے مینوں نہیں پتا، اے میرے ابا جی نوں پتا جڑے فوت ہو گئے نے، اے سارا کام انہوں نے کیتا سی تے میرے پتراں نوں دے دیتے نے پیسے. تو یہ روز محشر لگا ہوا ہے یہاں، خدا نخواستہ باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا، سب ایک دوسرے کو ڈس اون کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ سارے چور پوچھتے ہیں کہ توشہ خانے میں اگر کسی بیرونی ملک نے تحفہ دیا تو اس کو عام کر دو. اصل میں انہیں یہ پتا چلا ہے کہ جو ایک گند پھیلایا تھا انٹرنیشنلی کہ کچھ ملکوں سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، پچھلی چند انگیجمنٹس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو سگے بھائی بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ انفارمیشن باہر میڈیا میں آئے اور اس انفارمیشن سے یہ اپنے مقاصد جو بیرونی مقاصد ہیں، جو ہمارے ایک ہمسائے کے مقاصد ہیں، وہ پورے کر سکے. جو توشہ خانہ ہے اس میں یہ لوگ کوئی چیز بھجواتے ہی نہیں تھے جو لوٹ مار کرنی ہوتی تھی. نمبر 1 بھجواتے تھے تو 5%، 2%، 1%، 10% لے کے لے جاتے تھے. 2000 میں، 5000 میں، 10,000 میں چیزیں گھر لے جاتے تھے. میں آپ کو یہ پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس دن سے عمران خان آئے ہیں